والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت میں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہر ٹم کے بلاغ میں جمع ہے. اس خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات سب کا جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت میں جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات صدقہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حاضرین کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، سب کی نیک دعاؤں کو، نیک حاجات کو پورا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک میں جو ہمارا موضوع ہے وہ پردے کے متعلق ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی بے حیائی کے اوپر، کہ بے حیائی جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ چکی ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، حیا کا اہتمام نہیں ہے. اسی طرح گھروں کے اندر بھی یہ ماحول اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پہ پردے کے بارے میں باقاعدہ بتایا بھی گیا کہ پردہ کرنا کیسے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ گھر کی عورتوں کے کرنے کے کام کیا کیا ہیں. آج کی عورتیں جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتی ہیں، جو نہیں کرنے کے ہیں وہ کرتی ہیں. قرآن پاک نے اس کو بھی واضح فرمایا. یہ ان احکامات میں سے ہیں جن احکامات کو قرآن کریم نے خود مفصلاً بیان فرمایا، تفصیلاً بیان فرمایا، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے شرم و حیا یہ ہمیشہ موجود رہے، تاکہ ہر عورت جو ہے اور ہر شخص جو ہے وہ شرم و حیا کا پیکر بنا رہے. پھر اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ کسی بھی اسلامی معاشرے میں شرم و حیا کو ختم کر دیتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. سورہ نور ہم سب کو معلوم ہے، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برات میں، آپ کی پاکیزگی میں، آپ کی طہارت میں نازل ہوئی. جب منافقوں نے آپ کے اوپر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تہمت سے بری کرنے کے لیے، ان کی طہارت کا اعلان کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل فرما، اور اس سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر گھروں کے اندر، معاشرے میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں اگر پردہ رہے گا تو معاشرے کے اندر ہدایت کا نور پھیلتا چلا جائے گا، ہدایت کی روشنی ملتی چلی جائے گی۔ تو سورہ نور مکمل نازل فرما، جو بھی گھر کی بچیاں ہیں، خاص طور پہ گھر کی جو عورتیں ہیں، خاص طور پہ ان کو، اور جو گھر کے کفیل ہیں جن کا حکم چلتا ہے گھر کے اندر، اور خصوصاً ان کو بھی سورہ نور کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور سورہ نساء کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ نساء ہم سب کو معلوم ہے قرآن پاک کی تیسری سورت ہے، اور سورہ نور کی 18ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے۔ یہ دو سورتیں کم سے کم ہمارے گھر کی بچیوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ترجمے کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ ایک سورت کے اندر ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی، ان کے مال کی، ان کی وراثت کی حفاظت کی گئی، اور دوسری سورت کے اندر ان کی شرم و حیا کی حفاظت کی گئی، ان کے پردے کی حفاظت کی گئی۔ اس کے اندر کئی آیات مبارکہ ہیں، ہم آپ کے سامنے جو ہے دو آیات طیبہ پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ یہ سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 30 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا جب حکم دیا نا، پردے کا سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، مردوں کو فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ سے پیار رکھتا ہوں، یقیناً ہم میں سے ہر شخص آقا کریم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، حضور کا ادب، احترام اور تعظیم وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنی تعظیم ہمارے معاشرے میں موجود ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین علی شان کی تعظیم کیوں نہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جس سے پیار کرے اور اس کے حکم پہ عمل نہ کرے، جس سے محبت رکھے اس کے قول کو اپنی سیرت کے اندر اپنائے نہ۔ فرمایا خود ابھی آپ فرما دیں، یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، جب آپ کہیں گے تو یہ اپنی محبت کے بارے میں غور کریں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کب کامل ہوتی ہے؟ اس ٹائم کامل ہوتی ہے جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت مصطفیٰ کے مطابق گزرے، ایک ایک لمحہ سنت مصطفیٰ کے مطابق گزرے، ایک ایک لمحہ آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزرے۔ فرمایا قل ابھی آپ فرما دیں، کن کو فرما دیں؟ للمؤمنین، مومنوں جو آپ کے غلام ہیں، اپنے غلاموں کو فرما دیں۔ یہ نہیں فرمایا قل للناس، لوگوں کو فرما دیں، لوگوں کے اندر کافر بھی آگے، مسلمان بھی آگے نہیں، فرمایا خصوصی طور پہ جو آپ کے غلام ہیں، آپ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ بیان کرتے ہیں، ان کو حکم دیں۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ گھروں میں چلنا ہے تو نظریں جھکا کے چلنا ہے، گھر کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں تو نظریں جھکا کے بیٹھنا ہے، بازاروں میں جا رہے ہیں، گلی کوچوں میں جا رہے ہیں تو نظریں جھکا کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا وہ کون ہے؟ مرد حضرات۔ فرمایا پہلے اپنی نظریں نیچے کرو۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ پہلے مردوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جو گھر کی عورتیں ہیں یا معاشرے کی عورتیں ہیں ان کے اوپر حکم مردوں کا چلنا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے مرد اپنے آپ کو آئیڈیل کے طور پہ پیش کرے۔ مرد جو ہے جو اس کو پردے کا حکم دیا گیا وہ کرے، جب اس کو کرتے ہوئے گھر کی عورتیں، محلے کی عورتیں دیکھیں گی، پھر اگر وہ حکم دے گا تو گھر کی عورتیں بھی اس کے حکم کے اوپر عمل کریں گی۔ اگر وہی نظریں نیچے نہیں کرتا ہے، گھر کے اندر پائپ جو عورتیں آ رہی ہیں نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے یہ کون آئی ہے، یہ کون آئی ہے، یہ کون آئی ہے، بغیر کسی ضرورت کے بیٹھے ہوتے ہیں نا گھر کے اندر بالو، اے کون ہے، اے گری تھی یہ، اے کتھوں آئی ہے، نہ فرمایا نظریں نیچی کرو، جتنی ضرورت ہوگی تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یا غضوا من ابصارہم، فرمایا مرد اپنی نظریں نیچی رکھے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنا جسم ڈانپ کے رکھے، پورا جسم ڈانپ کے رکھے۔ خاص طور پہ وہ حصہ جو ستر کے حکم میں آتا ہے، شرمگاہ کے حکم میں آتا ہے، اس کو تو ظاہر ہی نہ کرے۔
जिस्म का बाकी हिस्सा भी जाहिर नहीं करना है। फरमाया पूरे लिबास में बैठे घर की औरतों के सामने, जब बाजार में निकले तो पूरे लिबास में निकले। आज क्या लेकर पहनी होती मर्दों ने, घुटनों के ऊपर का कपड़ा है। इवन के ये इन दराई पे जो बाल और ड्राइव करते हैं उनके कपड़े आप देख लो, नेकर पहनी हुई है और साथ सवारियों में फैमिली बैठी हुई है। फरमाया जब तुम पर्दा नहीं करोगे तो वहां की रहने वाली औरतें कैसे पर्दा करेंगी। एक शख्स आया, उसको आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे घुटने और तेरे घुटनों के ऊपर जितनी जगह है ये तेरी शर्मगाह में शामिल है, इसको तो खुद भी नहीं देख सकता है, कोई और भी नहीं देख सकता है। किसी और के देखने की दूर की बात है ना, फरमाया खुद भी नहीं देख सकता है। अगर खुद देखना भी है तो बड़ी मजबूरी के तहत है। फरमाया बगैर मजबूरी के कोई शख्स अपनी शर्मगाह वाली जगह भी देखना उसके लिए मना है। हमारे मुआशरे में ये तो चलो ड्राइव की बात होगी, मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए नौजवान ऐसे फिर रहे हैं, नेकर पहनी हुई, घर के दरवाजों के सामने बैठे हुए। जब उन्होंने नेकर पहनी हुई है, ऐसे कपड़े पहने हुए, तो क्या पर्दे का हुक्म देंगे घर की औरतों को? अगर वो कहेंगे भी तो घर की औरतें उनका हुक्म मानेंगी जो खुद बेहयाई को मुआशरे के अंदर पेश कर रहे हैं। फरमाया पहला हुक्म मर्दों के लिए ये है कि अपनी नजरें नीची रखें। दूसरा हुक्म ये है कि अपना पूरा जिस्म ढांप के रखें। यही उनकी पाकीज़गी के लिए बेहतर है, यही उनकी तहारत के लिए बेहतर है और यही मुआशरे के लिए भी बेहतर है। और फरमाया जो कुछ तुम करते हो ना, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन, अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक अमल से वाकिफ है। ये मत सोचना कि मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई कहे तो सही कि तूने नेकर पहनी हुई है, पूरी सलवार पहन, किसी की जरूरत मुझे मना कर दे, कोई मुझे ये बात कर दे। अगर कर भी देंगे तो आगे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। फरमाया लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है, लोग तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से तुझे कुछ नहीं कह सकते, पर जिसने तुझे हुक्म दिया है वो तेरा रब कादिर मुतलक है, वो तुझसे एक एक अमल के बारे में सवाल करेगा, वहां तू कुछ नहीं कह सकेगा। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन। उसके बाद और का बयान है, तफसीली बयान। ये बयान सुने, हम अपने मुआशरे को देखते हैं, अपने घर के माहौल को देखते हैं, क्या ऐसा माहौल हमारे घरों के अंदर मौजूद है, हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है? अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह के हुजूर माफी मांगे और फिक्र करे कि हम जिनका कलीमा पढ़ रहे हैं उनके हुक्म के ऊपर हमारा अमल नहीं है। अब सुनते आइएगा, फरमाया वक़ुल अदीन, अब आप फरमा दें। किनको फरमा दें? लिल मुमिनाती, जो मोमिना औरतें, वहां मोमिन मर्द, यहां फरमाया मोमिना औरतें। तो मोमिन मर्दों के लिए कितनी चीजों का पर्दा है? दो चीजों का। जज़ाकल्लाह। पहली चीज नजरें नीचे रखनी है, दूसरी चीज जिस्म का खुसूसन वो हिस्सा ढांपना जरूरी है जो शर्मगाह के अंदर शामिल है। अब शर्मगाह क्या? और मर्द की शर्मगाह नाप से लेके घुटनों तक, ये हिस्सा अगर उसका नंगा रह गया, बगैर कपड़े के रह गया, अयां हो गया, तो गुनाह कबीरा के अंदर शामिल है। लेकिन पूरा जिस्म का जो हिस्सा है औरतों के सामने ढांपना ये फर्ज है। अगर वहां पे ये अयां रह गया, बगैर कपड़े के रह गया, तो ये भी गुनाह कबीरा में शामिल है। ये दो चीजें मर्दों के लिए फरमाया। औरतों के लिए क्या है? पहला पर्दे का हुक्म। फरमाया औरतों के लिए हुक्म यह है यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी नजरें नीची रखें, उनको भी ये फरमाया। यहां बाल लोग कहते हैं अगर हमारा दिल साफ है, हमारी नजर के अंदर बुराई नहीं है, तो फिर पर्दा करना क्यों जरूरी है? उनसे आप ये पूछें कि आप ज्यादा हया वाले हैं या अल्लाह ज्यादा हया वाला है? आप ज्यादा हैरतमंद हैं या अल्लाह ज्यादा हैरत वाला है? जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सबसे बढ़कर अल्लाह हैरत वाला है। जब अल्लाह ये हुक्म दे रहा है, अगर तेरी नजर पाक भी हो, तेरा दिल पाक भी हो, कोई बेहयाई का इरादा भी ना हो, तब भी ये शरीयत का हुक्म है, इसके ऊपर अमल करना जरूरी है। मैं तू कैसे कह सकता है तेरी नजर पाक है? वक्ती तौर पे पाक है। जब औरत के सामने बैठा है तो बीच में शैतान आएगा, वसवसा डालेगा, उस टाइम क्या तो गारंटी दे सकता है कि तेरी नजर के अंदर हया बाकी रहेगी, तेरे दिल के अंदर पाकीज़गी बाकी रहेगी? कुरान पाक का, शरीयत का एक उसूल है,
जब ये बुराई से मना करता है ना, हर उस सबब से, हर उस वसीले से, हर उस जरिए से भी मना करता है जो उस बुराई की तरफ लेके जाता है। जब वो वसीला उस बुराई की तरफ लेके जाएगा, अगर जना से मना फरमाया है और जना के ऊपर हद लगाई है, तो हर वो शय मना है जो इंसान को जना की तरफ लेके जाएगी, जो इंसान को इस बेहयाई की तरफ लेके जाएगी। सबसे पहली शय जो इंसान को बेहयाई की तरफ लेके जाती है वो उसकी निगाह है। जब वो देखता है किसी को गैर महरम औरत को, तो उसके दिल के अंदर, उसकी नजरों में बेहयाई का इरादा पैदा होता है। अगर कोई शख्स कहता भी है तो ये कुरान के खिलाफ है। फिर बाल लोग जब उनको पर्दे का हुक्म देते हैं, वो कहते हैं क्या आप हमारे ऊपर शक कर रहे हो कि हम ऐसे हैं? मतलब मैंने आपको कहा कि पर्दा करें, आपने मुझे जवाब में कहा, मतलब आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मतलब ये जितने मुल्क के कानून बनाए हुए हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, जगह जगह थाने बने हुए हैं, तो क्या कोई भी मुल्क जो थाने बना रहा है या ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर रहा है, कि हर एक के ऊपर तोहमत लगा रहा है कि तुम में से हर बंदा चोर है? मुझे बताएं, क्या थानों का यह मतलब है कि तुम में से हर बंदा चोर है? क्या ट्रैफिक पुलिस का मतलब यह है कि तुम में से हर बंदा जो है एक्सीडेंट करेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा? थाने या ट्रैफिक पुलिस या कानून क्यों बनाया गया है? अगर कोई ऐसा शख्स हो तो उसके शर से बाकी लोगों को महफूज रखा जाए। तो कुरान पाक जब हुक्म दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे अल्लाह बेहया है। ना ना ना, फरमाया तुम हया वाले हो, तुम्हारी हया की सलामती, तुम्हारी हया की हिफाजत इसी में है कि तुम भी पर्दा करो, अपनी नजरों को नीचे रखो, और तुम्हारे घर की औरतें भी अपनी नजरों को नीचे रखें। ये तुम्हारी हया की हिफाजत के लिए है, ये इस वजह से नहीं है कि तुम बेहया हो। ये आगे से ये लॉजिक देते हैं, मतलब हम बेहया हैं। ये किसने कह दिया कि तुम बेहया हो? कुरान तो ये कह रहा है कि तुम हया वाले हो तो तुम्हारी हया की हिफाजत इस तरीके से होगी। तो पहला पर्दा औरत के लिए ये है कि वो अपनी नजरें नीची रखे। दूसरा फरमाया वयहफज़ना फुरूजहन, वो अपना पूरा जिस्म ढांप के रखे, कोई एक हिस्सा भी बगैर कपड़े के ना रहे। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, और जिस्म का कोई भी हिस्सा, चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है, किसी भी हिस्से के ऊपर से कपड़ा ना हटे, इल्ला मा ज़हरा मिनहा, सिवाय उन आज़ा के जिन आज़ा से अक्सर कपड़ा हट जाता है। अब वो कौन से आज़ा हैं? वो तीन है। एक चेहरा है, उससे कपड़ा हट जाता है, घर के कामकाज करने, सफाई करनी है, कपड़ा हट गया। इसी तरह अगर सालन बनाना है, बर्तन धोने हैं, तो हाथों से कपड़ा हट गया, पाँव से कपड़ा हट गया। फरमाया ये जो तीन उज़्व हैं औरत के जिस्म में, तीन आज़ाद, चेहरा, हाथ और पाँव, फरमाया इनके ऊपर से अगर कपड़ा हट भी जाए तो गुनाह नहीं है। अगर जिस्म के बाकी हिस्से से कपड़ा हट जाए तो फरमाया वो कुरान के भी खिलाफ है, वो हुजूर की सुन्नत के भी खिलाफ है। लेकिन ये हटे किसके बाद? चेहरों से कपड़ा हट जाना, पाँव से कपड़ा हट जाना, हाथों से कपड़ा हट जाना, क्या माशरे में भी ऐसे? ना 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 ना, फरमाया घर के अंदर जो महरम मर्द हैं, पर्दे का हुक्म देखें, यानी जिनके साथ तुम्हारा निकाह हराम है ना, उनके सामने सिर्फ ये आज़ा जाहिर करने की इजाजत है। और जिनके साथ तुम्हारा निकाह जायज है, जो गैर महरम है, उनके सामने ना चेहरा जाहिर कर सकती है, ना हाथ से कपड़ा हटा सकती है, ना पाँव से कपड़ा हटा सकती है। इतना सख्त पर्दा है। हमारे यहाँ तो कोई भी आ रहा है, घर की फैमिली के अंदर बैठ रहा है, इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम होने के बावजूद, देहातों में जिसको बैठक कहते हैं, बैठके होने के बावजूद भी हम अपने मेहमानों को या ऐसे रिश्तेदारों को जो गैर महरम होते हैं हमारी औरतों के लिए, उनको अपनी बैठक में नहीं बिठाते, अंदर लेके जाएंगे। अगर नहीं लेके जाएंगे तो वो बातें कर करके मार देंगे, यार अब हम इतने पराये हो गए, अब हमारी बच्चियां हमसे पर्दा करेंगे, अब तुम लोग हमसे पर्दा कराओगे, हमें बैठक में बैठाओगे। भी हम नहीं बैठा रहे, हम आपसे अपनी बच्चियों का पर्दा नहीं करवा रहे, ये हमारे रब ने करवाया है, ये हमारे मुस्तफा ने करवाया है। अगर हमने करवाया होता तो हमारे ऊपर एतराज करते,
جب اللہ نے پردہ کروایا ہے، اللہ کے حبیب نے پردہ کروایا ہے، تو یہ اعتراض اس گھر والے کے اوپر نہیں ہے، یہ اعتراض خود رب کائنات کے اوپر ہے اور رب کائنات کے حبیب کے اوپر ہے۔ اگلا پردہ سنو، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، ایسے نہیں چلنا ہے کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے تمہارے پاؤں کی آہٹ کو بھی کوئی مرد سن لے۔ اللہ، گھر کی عورتیں تو اتنی اونچا اونچا بولتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ کہ پڑوس والے کیا 4-5 پڑوس والے ان کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک یہ فرمایا ایسے چلو، ایسے پاؤں نہ احتیاط کے ساتھ کہ تمہارے پاؤں کی آہٹ بھی کوئی نہ سنے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو ڈرامے لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو فلمیں لگی ہوئی ہیں، جس ہوٹل میں چلے جائیں اتنی بے حیائی، جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، وہاں ہم جیسے لوگ اس وقت تک اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے جب تک فائل یہ نہ لگاؤ کہ اندر فلم چلائی جائے گی۔ اگر ٹی وی نہ چلائیں گاڑی کے اندر، اس کی ٹکٹیں ہی نہیں بکتی ہیں گاڑی کی۔ ہم کس پردے کی بات کرتے ہیں، کس حیا کی بات کرتے ہیں، کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ گاڑیوں کے باہر صرف ٹکٹیں فروخت کرنے کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اندر وائی فائی بھی ہے اور اندر ٹی وی بھی ہے اور اندر فلم بھی چلائی جائے گی۔ اس سے بھی بڑھ کر بے حسی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی۔ اگر گاڑی کے اندر فلم چل جائے تو اگر 100 سواریاں بیٹھی ہیں نا، 100 وہاں پہ پیسنجر بیٹھے ہوئے گاڑی کے اندر، کسی ایک کے اندر بھی جرت نہیں ہوگی، اخلاقی جرت کہ اس فلم کو بند کر دے کہ اس گاڑی کے اندر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، عورتیں نہ بھی بیٹھی ہوں، کیا فلم کے اندر جو لوگ ہیں وہ صرف مرد ہیں؟ اس کے اندر عورتیں نہیں ہیں؟ اگر پوری گاڑی مردوں سے بھی بھری ہو تب بھی وہاں پہ جرت ہونی چاہیے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے کہے کہ فلم بند کر دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے پردے کے بارے میں کوئی بھی بات کرے اسے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا اللہ کا حبیب فرما رہا ہے؟ ناچ گانا کثرت سے ہو رہا ہے گھروں کے اندر، آپ تو منگنیاں دیکھ لیں، شادیوں کے پروگرام دیکھ لیں، برتھ ڈے کے پروگرام دیکھ لیں، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کس کس بدعملی کا حساب آپ اپنے رب کے سامنے دیں؟ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بے غیرت ہے، بے غیرت بے حیا ہے، دیوس کے لفظ بولے۔ دیوس کا اتنا سخت ترجمہ ہے کہ میں اردو کے اندر اس کے لفظ نہیں بول سکتا۔ فرمایا وہ شخص دیوس ہے جو گھر کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں بے حیائی داخل ہو رہی ہے، وہ اپنے گھر میں بے حیائی داخل ہونے سے اس کو روک نہیں پا رہا ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے غیرت شخص ہوگا معاشرے کے اندر؟ میرے مصطفیٰ جنہوں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں بولا، شرم و حیا کی وجہ سے کتنا سخت کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے ہم سے بڑا کوئی غیرت مند ہی نہیں ہے۔ اگر غیرت مند ہیں تو پہلے گھر کے اندر سے بے حیائی کو ختم کریں۔ ایک دور کا پرانے ڈرامے ہوتے تھے، پرانے ڈرامے، اس کے اندر اگر ڈرامہ بناتے بھی تھے تو بوسہ لینا تو دور کی بات ہے، میں اب صراحت لفظ بول رہا ہوں، کس کرنا یہ تو دور کی بات ہے، مصافحہ نہیں کیا جاتا، مرد عورت سے مصافحہ نہیں کرتا تھا۔ پہلے کیا ہوا ہمارے ڈراموں کے اندر، کیسے بے حیائی کو روک دیا جا رہا ہے، جیسے بے حیائی سے نفرت ختم کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے، روکنا بھی بڑا مشکل ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا، بے حیائی سے نفرت کم کرنے کے لیے ٹی وی کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر جو شوہر اور بیوی بنے ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ ہوتا ہے، وہ مصافحہ کرنا شروع کیا۔ پہلے مصافحے سے بات چلی، جب مصافحے سے لوگوں کی نفرت ختم ہوگی تو یہ کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ عورتیں آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے جب مرد لوگ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے پاکیزہ ہاتھ مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو برکت ملتی ہے، تو ہم کیوں نہیں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ سکتی؟
हाय हाय हाय। हुजूर का जवाब सुने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उसाफिहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता हूं। पहले बार मुसाफे से शुरू हुई। आगे चलें, जब मुसाफे से नफरत खत्म हुई, आवाज उठना बंद हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुआनका शुरू करवा दिया। ड्रामों के अंदर बीवी और शोहर के दरमियान मुआनका शुरू हो गया। पहले मुआनका था बस ऐसे लगाते थे। आपको पता नहीं, मौलवी ने सारे ड्रामे देखे हुए हैं। ड्रामे देखें या ना देखें, ये बेहयाई तो सबको मालूम है। एक दाई के लिए जरूरी है कि जो मुआशरे के अंदर बेहयाई आम हो रही है उसको लोगों के सामने बयान करे। आगे से ज़हनों में शैतान ये सवाल पैदा करता है, मौलवी लगता है ड्रामे कसरत से देखता है। ना 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 ना, जब शैतान ने ये ख्याल पैदा किया, मतलब क्या है? उसने असल मकसद से तवज्जो हटा दी। पहले ये शुरू हुआ, मुआनका शुरू हुआ। जब मुआनके से नफरत खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद आज जो ड्रामा, बाद ड्रामों के अंदर मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसके अंदर अब उन्होंने किस को भी दिखाया गया। आप अंदाजा करेंगे ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में हो रहा है। उसमें क्या है? एक शख्स जिस लड़की से मोहब्बत कर रहा है वो उसको किस कर रहा है। अगर मिंबर के ऊपर ये लफ्ज सुनना हमें गवारा नहीं है तो हम अपने घरों के अंदर देखना कैसे गवारा कर लेते हैं? किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। जब आवाज उठी, पता क्या कहा गया? ये जी हकीकतन ये केस नहीं थी, ये आर्टिफिशियल केस थी। बदबख्तों, आर्टिफिशियल केस हो, कोई भी केस हो, कोई भी चुमना हो, शरीयत ने उसको न सिर्फ मना फरमाया बल्कि फरमाया ये ज़ना के हुक्म में है। यहां तक जब बात नौबत यहां तक आ पहुंची है, इससे अगली नौबत क्या होगी? इससे अगला मरहला क्या होगा? हमारे ड्रामों के अंदर चुमना दिखाया जा रहा है। इससे अगला मरहला ड्रामों के अंदर हमारी पाकिस्तानी औरतों का लिबास आधा कर दिया जाएगा। जब लिबास आधा होगा, इससे नफरत खत्म, ये आहिस्ता आहिस्ता बुराई से नफरत खत्म होती है। गैर मुस्लिमों को ये सारा कुछ पता है, पर मुसलमानों को नहीं पता है। कुरान पाक ने, मैंने शुरू में कहा, हर उस बात, हर उस वसीले से मना कर दिया है जो किसी ना किसी बुराई की तरफ लेके जाता है। नजरें झुकाएं, क्यों नजरें झुकाएं? फरमाया इस वजह से कि अगर नजर उठाओगे तो ये नजर तुम्हें बेहयाई की तरफ ना लेके चली जाए। फरमाया नजर उठाना ही मना है। उसके बाद क्या होगा? कपड़े आधे होंगे, नफरत खत्म होगी। उसके बाद ड्रामों के अंदर ऐसे कपड़े पहनाए जाएंगे जो होंगे कपड़े, लेकिन उसके अंदर से हर शय नजर आ रही होगी। जो चीज ड्रामों के अंदर होती चली जाएगी वो चीज हमारे माशरे में आती चली जाएगी। कितने क्लब ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर, यहां लड़की और लड़का इकट्ठे नाच रहे हैं, और हर दीवार के ऊपर, स्कूल की दीवार के ऊपर, कॉलेज की दीवार के ऊपर, यूनिवर्सिटी की दीवार के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं यहां आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी की दीवार पे ये लिखा हुआ है तो ये लिखा होना हमारे ईमान की दलील है या हमारे मुनाफिकत की दलील है? बताएं। मुनाफिकत की दलील है। दरो दीवार पे कलिमा लिखा हुआ है, अमल के अंदर कलिमा नजर नहीं आ रहा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दो गिरोह अपनी निगाह नबूवत से देख रहा हूं। दो गिरोह, फरमाया अब नहीं है, मेरे जमाने में नहीं है, बाद में आएंगे, लेकिन वो दोस्ती होंगे। अर्ज किया या रसूलल्लाह, ये दो गिरोह कौन से हैं? फरमाया पहला गिरोह, उसके हाथ में छड़ी होगी गाय की दुम की तरह। आपको मालूम है गाय की दुम की तरह छड़ी किसके पास है? खास शोबे हैं जिनको ये छड़ी दी, ये स्टिक दी जाती है, उनके हाथ में स्टिक होती है। फरमाया उनसे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उठा के देख। फरमाया वो मेरी उम्मत पे इतना जुल्म करेंगे, इतना जुल्म करेंगे, उनकी सुबह भी अल्लाह के गज़ब में होगी, उनकी शाम भी अल्लाह के गज़ब में होगी। दूसरा गिरोह कौन सा है? फरमाया ऐसी औरतें आ जाएंगी
وہ پہنے گی کپڑا، پر کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم کا ایک ایک عضو دوسروں کو نظر آ رہا ہوگا. فرمایا وہ گروہ بھی دوستی ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے ہمارا دور نہیں دیکھا، پر نگاہ نبوت سے آپ نے بیان فرما دیا کہ ایسا ہوگا. آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آگے چلیں. فرمایا یہ پردہ کرنا ہے. کن سے پردہ نہ کرنا جائز ہے؟ یعنی جن کے سامنے آپ پردہ نہیں کر سکتے وہ کون ہے؟ اب سنتے آئیے گا. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو ظاہر نہ کریں. لیکن ان کے علاوہ اگر یہ لوگ موجود ہیں مجبوراً ظاہر ہو گئے تو کوئی حرج نہیں. پہلا فرمایا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں سے تو عقلاً بھی کہتی ہے کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، شریعت نے بھی اجازت. دوسرے کون ہے؟ فرمایا او آبائہن، اپنے ماں باپ، ان سے پردہ نہ کرنے کی رخصت ہے کہ پردہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں. او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے ماں باپ، ساس سسر، ان سے بھی پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد فرمایا او ابنائہن، اپنے بیٹے، سنتے آئیے گا. او ابنائی بعولتہن، ستیلے بیٹے. لیکن ستیلے بیٹوں سے پردہ نہ کرنا اس طرح نہیں ہوگا جو سکے بیٹوں سے ہوتا ہے. اگر ستیلے بیٹے آ جائیں تو مجبوری کے ساتھ اجازت ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو فل پردہ کرنا ہوگا ستیلے بیٹوں سے. شریعت اتنا سخت حکم دیتی ہے. اس کے بعد فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائی. بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں بغیر پردے کے، لیکن بغیر پردے میں صرف 3 اعضاء ہیں، یاد رکھنے. پہلا عضو کون سا ہے؟ چہرہ. دوسرا ہاتھ. تیسرا پاؤں. یہ 3 کی اجازت ہے، باقی کی اجازت نہیں ہے ان کے سامنے. یہ 3 کی اجازت ہے. اس کے بعد فرمایا او بنی اخوانہن، بھتیجے آگے. او بنی اخواتہن، بانجے آگے. او نسائہن، یا گھر کی عورتیں آگے. گھر کی عورتوں کے سامنے بھی صرف اور صرف ان 3 چیزوں کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے سر کے بال کھلے رکھے ہوئے ہیں، سر کے اوپر دوپٹہ، یہ جائز نہیں ہے، چاہے سامنے عورت ہی کیوں نہ بیٹھی ہو. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو وہاں بھی یہ پردہ کرنا ضروری ہے. ہاں وہاں بھی پردہ کرنا ضروری ہے، سوائے ان 3 اعضاء کے. اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا او ما ملکت ایمانہن، جو تمہارے غلام ہیں. اب تو غلام نہیں ہے، اب یہ حکم بھی نہیں چلے گا. اور کیا ہے؟ فرمایا اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مردوں میں سے وہ مرد ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہی ختم ہو گئی ہے. بہت زائد قوت پر شخص، بوڑھا شخص بہت زیادہ. فرمایا اگر اس سے بھی پردہ نہیں کرو گے تو اجازت ہے. اگلی بات یہ سننے والی ہے، اس بات کو میں نے بار بار پڑھا. ایمان اور یقین تو ہمارا ہے، اس بات کو پڑھنے کے بعد میرے یقین میں اضافہ ہو گیا کہ قرآن حقیقتاً اللہ کی آخری کتاب ہے. وحی کا دروازہ بند ہے، کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا. اس بات کو پڑھنے کے بعد اللہ نے اس بات کو ایسے اسلوب سے بیان کیا ہے کہ قیامت تک ہر زمانے کا احاطہ کرنا. سنیے گا. اول طفل کہتے ہیں بچے کو. غور سے سنیے گا، یہ لفظ غور سے سنیے گا. طفل، فرمایا اگر بچہ آ جائے اس سے بھی اگر پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بات نہیں کہی. صرف اتنی بات ہوتی تو مطلب کیا تھا؟ کوئی بھی بچہ آ گیا ہے اس سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے نا. قرآن نے شرط لگائی، یہ شرط سننے والی ہے. فرمایا الطفل الذی، اللہ اکبر، لم یظہروا علی عورات النساء، ایسا بچہ ہے جس نے کبھی بھی عورت کے ایسے اعضاء کی طرف نہیں دیکھا ہے جس کے دیکھنے سے منع کیا گیا. اگر ایسا بچہ ہے، آج کے دور میں کوئی ایسا بچہ ہے مجھے آپ بتائیں؟ کوئی نہیں، سوائے اس ٹائم تک جب تک اس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. اگر سوجھ بوجھ آ گئی تو اس کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ بولیے میرے ساتھ. پردہ ہم کروائیں یا نہ کروائیں، منبر سے قرآن تو بیان ہوگا ہی ہوگا.
مجھے پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ بیان تو منبر سے ہو۔ ہمارے گھر کے اندر بچوں کے پاس موبائل ہے یا نہیں؟ جب موبائل ہے تو اس موبائل کے اوپر بے حیا عورتوں کو دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ بولیے نا، دیکھ رہے ہیں۔ گھر کے اندر ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں نہیں چل رہے؟ چل رہے۔ ان ٹی وی ڈراموں کے اندر، جو آج کے ٹی وی ڈرامے ہیں، ان کے اندر بے حیا عورتیں بے حیائی دکھاتی ہیں نہیں دکھاتی؟ دکھاتی ہیں۔ فرمایا یہ جو بچے ہیں ان سے گھر کی عورتوں کے اوپر لازم ہے کہ پردہ کریں۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کے دور میں تو نہ موبائل تھے، نہ ڈرامے تھے، نہ بے حیائی کے اتنے ذرائع تھے۔ تو قرآن پاک نے یہ جو شرط لگائی ہے، فرمایا صرف بچہ ہونا نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کے پاس بے حیائی کے وسائل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو اسے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ان کے پاس بے حیائی کے وسائل ہیں، اب اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس عورت کے اوپر لازم ہے کہ اس بچے سے پردہ کرے۔ جو بات اس ٹائم نہیں تھی، قرآن نے ایسے اسلوب میں بات کی کہ قیامت تک ہر زمانے کے مسئلے کو بچے کی صورت میں حل کر دیا۔ مجھے آپ بتائیں یہ کیسا اسلوب تھا؟ اگر ایسا اسلوب ہوتا نا صرف بچہ تو سمجھنے والی بات اور تھی، لیکن جو شرط ساتھ لگائی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن قیامت تک کے ہر مسئلے کو بیان کر رہا ہے۔ جب قیامت تک کا ہر مسئلہ قرآن میں بیان ہے تو کیا قرآن کے بعد کسی وحی کی ضرورت ہے؟ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہے؟ جب قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دلیل ہے کہ قرآن جن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس مصطفیٰ کے بعد بھی کسی اور نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاتم النبیین ہے۔ اگلی بات سنیں، اگلی اور بات سننے والی۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ایسے نہیں چلنا کہ تم چلنے سے مردوں کو خوبصورت لگو۔ کیسا چلا جا رہا ہے؟ فرمایا ایسے نہیں چلنا، اگر ایسے چلو گی تو یہ بے پردگی کے حکم میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے اندر یہ ماحول ہے، تمہارے معاشرے میں یہ ماحول ہے، اب آؤ میری بارگاہ میں توبوا الی اللہ جمیعا، اب میری بارگاہ میں بیٹھ کے توبہ کرو۔ اب جب توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا، تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا۔ فرمایا اگر گھروں کے اندر یہ ماحول نہیں ہے، معاشرے میں یہ ماحول نہیں ہے، پھر مسجدوں میں آتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، آؤ بھوکا کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، توبہ مانگتے رہو، جب تک گھروں کے اندر بے حیائی ہے، جتنا گڑ گڑاتے رہو میں رب ہو کر تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، حضور کے مؤذن بھی تھے، حضرت بلال کے بھی نائب تھے، آپ کی جگہ پہ اذان دیا کرتے تھے، یا ڈیوٹی تقسیم تھی دو مؤذنوں کے درمیان، نبینا تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، ازواج المؤمنین، امہات المؤمنین، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں تشریف فرما تھی۔ یہ نبینا صحابی آ گئے، اللہ قربان جائیں، حضور نے فرمایا اس سے پردہ کرو۔ کون آیا گھر میں؟ نبینا آیا۔ حضور فرما کیا رہے ہیں؟ اپنی ازواج مطہرات کیا فرما رہے ہیں؟ پردہ کرو۔ ایک زوجہ محترمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نبینا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ اللہ، تم تو نبینا نہیں ہو۔ ہمارے نبی کے ہاں ازواج مطہرات کے لیے پردے کا اتنا اہتمام، ہم کون ہوتے ہیں کیا ہماری بیویاں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی برابری کر سکتی ہیں؟ جب یقیناً نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لیے پردے کا اتنا سخت حکم تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟
کہ 22واں پارہ آخری بار کر کے ختم کر رہا ہوں. یہ گھر کا چارٹر ہے کہ گھر کے اندر عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. یہ یاد کر لیں، یہ آیات ہے سورہ احزاب کی. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے یہ خطاب شروع ہو رہا ہے. کن سے خطاب ہے؟ ازواج مطہرات سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بیویوں سے، جن کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کیا کہ کوئی بھی ناپاکی میرے مصطفیٰ کی بیویوں کے پاس نہیں آ سکتی. ہم نے ان کی پاکیزگی اور طہارت کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. جن کی حفاظت کا ذمہ طہارت کی اللہ خود لے رہا ہے، ان کے لیے اتنا سخت حکم ہے پردے کا، تو ہمارے گھر کی عورتوں نہیں ہے. اب سنتے آئیے گا، فرمایا میرے حبیب کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی آواز میں اتنی نرمی نہ کرو کہ سننے والے کو یہ لگے کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہیں. آواز میں سختی رکھو. اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر کسی سے بات کرنی بھی ہے جو غیر محرم ہے مجبوری کے تحت، تو طریقے کے ساتھ بات کرو جو شریعت نے متعین کر دیا ہے، پردے کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، باہر نہیں نکلنا. سب سے پہلا جملہ ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ ہوتا ہے، مجھے کیا پتا، میں جاؤں گی خود بازار میں چیزیں لینے، چلو جی. اگر مرد بیچارہ لے بھی آئے دودھ چھوڑ کے، لے بھی آیا، گھر کی عورتوں نے طوفان کھڑا کر دینا، یہ چیز تجھے پتہ نہیں ہے چیزیں لینے کا، اتنے پیسے بھر آیا، یہی چیز تجھے، یہ تیری پسند ہے. وہ بیچارہ اس کے بعد توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گی بازار. بس بازار کا رستہ کھلوانا تھا. حضور کی ازواج مطہرات کو اللہ فرمایا گھروں کے اندر رہنا. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت والا لباس نہیں پہننا ہے، میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا ہے. باہر کے لیے میک اپ ہے اور گھر کے شور کے لیے کوئی میک اپ نہیں ہے. وہ آئے تو کپڑوں سے بھی سمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ آئے تو اس کو دیکھنے کا بھی من نہیں کرتا کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے. جب باہر جانا ہے تو 10 منٹ لگا کے باہر نکلنا، میک اپ وغیرہ، کپڑے اچھے، سارا کچھ. یہ میک اپ، یہ سنگار، یہ اچھے کپڑے پہننا، یہ خوبصورت ہونا، یہ کس کے لیے تھا؟ شوہر کے لیے. جس کے لیے تھا اس کے لیے کرنا نہیں، جس کے لیے نہیں تھا ان کے لیے کر کے بازاروں میں نکلنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اس کے بعد وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دینا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. فرمایا جب تمہارے گھروں کے اندر یہ ہوگا تو میں رب ہو کر تمہیں تمہاری عورتوں کی عصمت کی، طہارت کی، حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ ان کی جو ایمان حفاظت جو ہے، ان کی عصمت کی، طہارت کی حفاظت میں خود کروں گا خصوصی طور پر. یہ پردے کا حکم ہے. اس بے حیائی کو جو ٹی وی اور ڈراموں پہ لگی ہوئی ہے، اس بے حیائی کو میں نہیں روک سکتا، آپ نہیں روک سکتے، لیکن میں بیان تو کر سکتا ہوں. آپ سن تو سکتے ہیں، بیان کرنے اور سننے سے شعور تو آئے گا، برائی سے نفرت تو ختم نہیں ہوگی نا. اگر ہم سب کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو تو بچا سکتے ہیں. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ٹی وی ڈراموں کو تم نے کیوں نہیں روکا، یہ سوال وقت کے حکمرانوں سے ہوگا، اللہ کرے گا میدان حشر میں. ہم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے گھر کی عورتوں کو کیوں نہیں روکا، یہ سوال ہم سے ہونا ہے. اگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہمارے اختیار میں؟ صرف جیب سے پیسہ دینا، صرف خرچ کرنا، 20-20 ہزار کا سوٹ لے کے دینا. اگر 20,000 کا سوٹ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے دے سکتے ہیں تو پھر ہمارا اتنا حق تو ہے نا کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ پردہ کرو، ہم ان کو کہہ دیں کہ موبائل اور ڈراموں کے اوپر یہ چیزیں نہ دیکھو، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص آئے تو تم نے بے پردہ نہیں ہونا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ڈراموں کے اندر جو کچھ اب دکھایا جا رہا ہے، جو برائی سے نفرت ختم کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو خود بھی نظر نیچی رکھنے اور اپنے گھر کی عورتوں سے بھی پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت